اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھے چینل کو سبسکرائب کرنا صدقہ جاریہ میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ والدین کی شان اور والدین کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، ان کے سامنے اف تک نہ کہے۔ اللہ پاک نے ان کے سامنے اف تک کہنے سے منع فرمایا ہے۔ ان کی ہر جائز کام میں فرما برداری کرے، اگر یہ بیمار ہوں یا بڑھاپا آ جائے تو ان کی خوب خدمت کرے، اگر یہ خود پردیس ہے اور والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا۔ فون یا انٹرنیٹ پر بات کرنا کافی نہ ہوگا۔ اگر یہ شادی شدہ ہے یا شادی کرنے لگا ہے تو بیٹے کو لازم ہے کہ جب اس کی دلہن گھر آ جائے تو دستور کے مطابق اپنی دلہن سے خوب پیار و محبت کرے، لیکن ماں باپ کے ادب و احترام اور ان کی خدمت و فرما برداری میں ہرگز بال برابر بھی فرق نہ آنے دے۔ اگر اس دنیا میں ہی ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لیا تو یہ تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ راضی نہ کر پائے تو آخرت میں پھنس جائیں گے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والدین تیری جنت اور دوزخ ہیں۔ جب تک والدین کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک کام ہرگز قبول نہ ہوگا۔ آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیا میں جیتے جی سخت آزمائش ہوگی، مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص سے اس کے والدین راضی ہوں اللہ پاک اس سے راضی ہے، اور جس سے اس کے والدین ناراض ہوں اس سے اللہ تبارک و تعالی عز و جل ناراض ہے۔ والدین کے حقوق، بیٹے کو چاہیے کہ والدین کی بات توجہ سے سنے۔ ماں باپ جب کھڑے ہوں تو تعظیماً ان کے لیے کھڑا ہو جائے، جب وہ کسی کام کا حکم دیں تو فوراً اس حکم کو بجا لائے۔ ان دونوں کے کھانے پینے کا انتظام و انحصرام کرے اور نرم دلی سے ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھائے۔ وہ اگر کوئی بات بار بار کہیں تو ان سے اکتا نہ جائے، ان کے ساتھ بھلائی کرے تو ان پر احسان نہ جتلائے۔ وہ کوئی کام کہیں تو اسے پورا کرنے میں کسی قسم کی شرط نہ لگائے، ان کی طرف حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، ان کی طرف حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، اور نہ ہی کسی معاملے میں ان کی نافرمانی کرے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ایک جوان نزع کی حالت میں تھا، اسے کلمہ کی تلقین کرتے تھے، کلمہ نہ کہا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا، کہہ لا الہ الا اللہ، عرض کی نہیں کہا جاتا۔ معلوم ہوا کہ ماں ناراض ہے، اسے راضی کیا جائے تو کلمہ زبان سے نکلا۔ آپ نے جانا کہ ماں ناراض تھی تو مرتے وقت کلمہ بھی نہیں کہا جا رہا تھا۔ ماں باپ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہیں، اس کی قدر کریں، ان کی قدر کریں۔ ان سے پوچھیں جن کی ماں نہیں ہیں، ان سے پوچھیں جن کی مائیں نہیں ہیں، باپ نہیں ہے، یہ ایک بار ہی ملتے ہیں، جب دنیا سے چلے جائیں تو ان کا مثل دوسرا نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
ان کی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ والدین کی شان میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تاکید کی ہم نے آدمی کو کہ اس کے ماں باپ کے حق میں کہ پیٹ میں رکھا اسے اس کی ماں نے سختی اٹھا کر، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے والدین کا۔ اور ہم نے تاکید کی آدمی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کی، اسے پیٹ میں رکھے، جو اس کو پیٹ میں رکھے رہی اس کی ماں تکلیف سے، اور اسے جنا تکلیف سے، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوٹنا 30 مہینے میں ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ دونوں کے حق میں تاکید فرما کر ماں کو پھر خاص الگ کر کے گنا، اور اس کی ان سختیوں اور تکلیفوں کو جو اسے حمل و ولادت اور 2 برس تک اپنے خون کا عطر پلانے میں پیش آئیں، جن کی وجہ سے ماں کا حق بہت زیادہ اور عظیم تر ہو گیا شمار فرمایا۔ اولاد پر باپ کا حق زیادہ ہے یا ماں کا؟ اولاد پر ماں باپ کا حق نہایت عظیم ہے، اور ماں کا حق اس سے عظیم تر۔ یا ماں باپ کے حق کی کوئی حد نہیں اور نہ ہی انتہا رکھی کہ انہیں اپنے حق جلیل کے ساتھ شمار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، شکر بجالا میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ اللہ اکبر۔ مذکورہ بالا دونوں آیتیں اور اسی طرح بہت ساری احادیث دلیل ہیں کہ ماں کا حق باپ کے حق سے زائد ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا شوہر کا۔ میں نے عرض کی، اور مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ماں کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ کون اس کا مستحق ہے کہ میں اس کے ساتھ نیک رفاقت کروں؟ فرمایا تیری ماں۔ عرض کی، پھر فرمایا تیری ماں۔ عرض کی، پھر فرمایا تیری ماں۔ عرض کی تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا تیرا باپ۔ ماں کو اہمیت دینے سے مراد، ماں کو ترجیح دینے سے مراد یہ ہے کہ خدمت میں مثلاً ماں باپ دونوں نے ایک ساتھ پانی مانگا تو پہلے ماں کو پلائے پھر باپ کو، یا دونوں سفر سے آئے ہیں پہلے ماں کے پاؤں دبائے پھر باپ کے۔ نہ کہ یہ کہ اگر والدین میں باہم جھگڑا ہو تو ماں کا ساتھ دے کر معاذ اللہ باپ کے لیے تکلیف کا باعث ہو، باپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش، یا اس پر کسی طرح سختی کرے، یا اسے جواب دے، یا بے ادبانہ آنکھ ملا کر بات کرے، یہ سب باتیں حرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی نافرمانی ہے۔ جو والدین کو ستاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے۔ والدین کے جھگڑے میں کس کا ساتھ دے؟ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ ماں کی اطاعت ہے اور نہ باپ کی، تو اسے ماں باپ میں کسی کا ایسا ساتھ دینا ہرگز جائز نہیں، وہ دونوں اس کی جنت و نار ہیں۔ جسے ایذا دے گا دوزخ کا مستحق ہوگا۔ خدا کی پناہ، معصیت خالق میں کسی کی اطاعت نہیں۔ مثلاً اگر ماں چاہتی ہے کہ یہ باپ کو کسی طرح کا دکھ یا تکلیف پہنچائے اور یہ نہیں مانتا تو وہ ناراض ہوتی ہے، ہونے دے اور ہرگز نہ مانے۔ ایسے ہی باپ کی طرف سے ماں کے معاملے میں کرے۔
جب آدمی کے لیے والدین میں سے ہر ایک کے حق کی رعایت مشکل ہو جائے، مثلاً ایک کی رعایت سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، تو تعظیماً اور احترام میں والد کے حق کی رعایت کرے، اور خدمت میں والدہ کے حق کی احترام میں باپ مقدم ہے اور خدمت میں والدہ مقدم ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر گھر میں دونوں اس کے پاس آئے ہیں تو باپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو، اور اگر دونوں نے اس سے پانی مانگا اور کسی نے اس کے ہاتھ سے پانی نہیں پکڑا تو پہلے والدہ کو پیش کرے۔ باپ کا حق: باپ کا نافرمان، فاسق، فاجر، مرتکب کبائر گناہ ہے اور اسے سخت عذاب و غضب الہی کا استحقاق ہے۔ باپ کی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور باپ کی ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ آدمی ماں باپ کو راضی کرے گا تو اس کے لیے جنت ہے، اور ناراض کرے تو وہی اس کے لیے دوزخ ہے۔ جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل قبول نہ ہوگا۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں جیتے جی سخت بلا نازل ہوگی، مرتے وقت معاذ اللہ کلبہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ والدین کی شان میں احادیث مبارکہ اپنے اندر والدین کے حقوق کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے چند فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ ماں باپ تیری جنت اور تیری دوزخ ہیں۔ والد جنت کے سب دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے۔ اب تو چاہے تو اس دروازے کو اپنے ہاتھ سے کھول دے، خواہ نگاہ رکھ۔ 3 اشخاص جنت میں نہ جائیں گے: ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اور دیوس، اور وہ عورت کے مردانی وضع بنائے۔ 3 شخصوں کا کوئی فرض، کوئی نفل اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا۔ آنکھ اور صدقہ دے کر احسان جتلانے والا، اور ہر نیکی و بدی کو تقدیر الہی سے نہ ماننے والا۔ سب گناہوں کی سزا اللہ پاک چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کہ اس کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں والدین کے حقوق کو صحیح معنوں میں پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔